دیکھو جی تمہید دا یہ فائدہ ہویا کہ ہر بندے نو اس آیت مجیدہ دے سیاق و سباق دا پتہ سی، اچھے طریقے نال بندہ تک پہنچ گئی۔ اللہ فرما ہن اے دسن دی لوڑ نہیں کون کنوں پیاندا ہے، اے مجمع نو پتہ لگ گیا ہے کہ اللہ صحابہ نو پیاندا ہے، اللہ صحابہ نو پیاندا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تمہارا دل چاہتا ہے، تم لالچ کرتے ہو، افتطمعون مانا لالچ، طمع، تم طمع کرتے ہو کہ یہ بندے تمہارے لیے مومن ہو جائیں۔ اللہ دستا ہے صحابہ نو پیا، اللہ فرماتا ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یہ جو مومن نہیں نہ ہو رہے ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو بندوں کو مومن نہیں ہونے دے۔ سبحان اللہ، سارے بندیاں دا قصور نہیں، ایک فریق ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے، ایک ٹولہ ایسا ہے۔ لفظ فریق استعمال ہوا جی قرآن، اللہ فرماتا ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق ہے، ان میں سے ایک فرقہ ہے، ان میں سے ایک گروہ ہے۔ کچھ بندے نے جڑے انہاں یہودیاں نو مومن پر نہیں ہون دیندے، کیوں نہیں ہون دیندے تے کیویں؟ اللہ فرماتا ہے یسمعون کلام اللہ، انہوں نے اللہ کا کلام سن لیا، ان کے پاس اللہ کا کلام، ایک کلام خدا جے سارا، وہ یار اللہ دا کلام جے، اے اللہ دا کلام جے جدے منہ چو نکلے انہوں محمد مصطفیٰ دے۔ اللہ فرماندہ ان کے پاس اللہ کا کلام پہنچ چکا ہے، پھر وہ کر دے کی نے تانوں پتہ ہے پڑھیا لکھا ہے بندہ فراڈ بھی کرے نا تے بڑی باریکی نال کر، ان پڑھ چھتی پھڑ کرتا ہے، پڑھیا لکھا بڑا بڑا چیر نہیں پھڑیا جاندہ۔ ایتھے تو ہاں دھیان رکھنا، اے سن پڑھے لکھے یہودی اے بندیاں نو بے ایمان کر دیندے سن کیویں؟ اللہ نے بڑی باریکی نال سمجھایا۔ اللہ فرماتا ہے یسمعون کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام سن چکے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بس یہ کرتے یہ ہیں کہ اپنی عقل کی وجہ سے اور اپنے علم کی وجہ سے یحرفونہ من بعد، یہ اپنی عقل اور علم کے ذریعے اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے کلام کو تبدیل کرنا ان پڑھ بندے کا کام نہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ دو لفظ نے انہاں تے میں زور دینا چاہنا جی، وہ تو سائنی توجہ فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے ما عقلوہ وہم یعلمون، وہ عقل مند بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں، بیوقوف نہیں ہیں اور جاہل نہیں ہیں، عالم ہیں۔ اے یہودیاں دا ایک گروہ ایسا ہے جڑے پڑھے لکھے بھی نے، عالم بھی نے تے عقل مند بھی نے، تے کردے کی نے یحرفونہ من بعد، یہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیتے ہیں اور بیچارے ان پڑھوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس وقت انہوں نے کلام الہی کو تبدیل کر دیا ہے۔ ایدہ مطلب ہے پڑھیا لکھیا اگر برائی تے آ جائے تے قوماں دا بیڑا کر دینا۔ ٹھیک ہے جناب، میں وہ چو قرآن دی ایک مثال دین لگا، انہاں کمیں کلام الہی نو بدلے ہے۔ اے میرے کول جناب سورہ مبارکہ بقرہ ہے، ویکھو ایک کمیں ان بدلن لگے نے، پڑھے لکھے تے عقل مند۔ مہربانی کرنی ہے عقل مند تے پڑھے لکھے دا بھی صاحب رکھنا ہے کہ کتے میں نو داد نہیں پہلان متے انہوں صاحب عقل سمجھ کے ہر گل من لی جائے۔ ہن ساڈا بھی کچھ تے دھیان رکھنا بندا ہے نا یار، مینوں افسوس لگدا ہے یہ جڑے بندے کھوہاں تے ٹر جاندے ہو دودھ چوان، 2 کلو دودھ لینا ہوندا ہے تو اتے کھلوتے ہوندے چوو میں ایتھے ہی ہاں، وہ کی لین گئے ہوندے نے کھوہ تے خالص واسطے پانی نہ کو پائے، وہ یارہ جڑا انج کھلو کے چواندا ہے اتھوں لے آوندا جا کے، او دا کی مطلب؟ افسوس ہے نا یار، یہ دودھ تو پینا ہوئے تو توڑ کھوہ تے اپڑ جانا ہے، دین جتھوں مرضی لے آئی کوئی صاحب یہ بھی کہ تو خالص لے آیا، معافی دو مہربانی کے بلا کہ تو خالص لینا چاہیے، کچھ نہ کچھ تے بندے نو دھیان رکھنا، شکریہ کے بلا کچھ نہ کچھ بندے نو دھیان رکھنا چاہیے۔ ایتھے بندے موٹر سائیکل نو پنچر لوان لگنا تے اوتھے بندہ پہ کے آندا او چھوٹے، ایک چھوٹا ہوندا تو انہوں پتہ ہے ہر چاہ والی دکان تے ہر پنچر والی دکان تے وہ بچے شاگرد ہوندے نے، او چھوٹے چل لا پنچر، وہ چھوٹا پنچر جاندا ہے تو وہ آندا تو یار کی پہ کرنا ویلا بیٹھا، آپ لا تو ایتے کولا لوا چھڑنا ہے۔ وہ اللہ دے بندے ہو تسی شاگرد کولو پنچر نہیں لواندے، شاگرد کولو فقہ کے میں پوچھ لی۔
بندے نو محتاط ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اللہ فرماندا ہے یہ اپنی عقل کی وجہ سے اور اپنے علم صدقے جاواں خیر ہوگا تو اپنے عقل اور اپنے علم کی وجہ سے یہ تحریف کر دیتے ہیں, کلام خدا کو بدل دیتے ہیں. یہ مطلب ہے کسی اعتبار والی دکان تو سودا لینا چاہیے. کردے کی سن ان لفظ بدلیا جی. تو انہوں پتہ ہے حضرت موسیٰ دی جڑی قوم سی نا وہ بڑی اوتری قوم سی. تو انہوں اوترے بچے بیکھے جی, اوترے وہ بڑے بڑیاں پھرتیاں کر دے بس ٹھیک ہو گئی. یہ مطلب صحابی نہیں لگتا کردہ کی قوم موسیٰ جڑی سی نا وہ اندروں بے ایمان سی. اندروں بے ایمانی انہوں نے یہ سی. میں پنجابی چ قرآن پڑھ دینا. پنجابی گلنا جڑیاں کرنے لگا ساریاں قرآن ہون گیاں, ساریاں آیتاں پڑھاں گا تو بہت وقت لگتا جی. مہربانی کرنا سورہ بقرہ آرام نہ پڑھنا. گل میں صرف قرآن دی کرا. موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا کہ ظالم بادشاہ نہ لڑنا پینا کیونکہ دہشت گرداں نال مذاکرات نہیں ہوتے. صدقے جاواں صدقے جاواں. دہشت گرداں نال مذاکرات نہیں ہوندے, انہاں نوں مارنا ہی پیندا. جویں زہر دے کے نہیں وچوں مونجی دے ڈیڑا اوڑا ڈیڑا اگ پیندا. او کدوں کسے آکھیا ہوندا ساڈے ضرور آ تو یارا منجی دا علاقہ ہے, جڑی منجی اگدی ہے نال جڑا وکھرے پودے اگ پیندے نا منجی ہوندی نہیں. منجی ہوندی اونوں ساڈے علاقے ڈیڑا آندے نے. پتہ نہیں اتھے کی آندے نے سانوں ڈیڑا. منجی چ ڈیڑا بہت ہو گیا. او جاپدی ساری منجی ہے, او ہوندا وچ ڈیڑا ہے. وہ پھر کسے ویلے منجی تھوڑی نکلدی ہے, اینی پیڑی پھبی ہوندی ہے. اچھا وہ ڈیڑا تانوں پتہ خوراک زیادہ لیندا ہے, چوڑا تک کوئی شے نہیں اپنے دن. جڑے کسے کام دے نہیں نہ ہوندے روٹی بہت کھاندے جی. جڑے بیکار ہوندے نا, حالانکہ بیکار بندے نوں کیڑی بھوک لگدی ہے کام کرنے والے بندے. کام کرنے والے نوں تے ویلے نوں کٹھیاں با دیو بہتی وہ کھائے گا جڑا ویلا ہے. حالانکہ زیادہ انہوں کھانی چاہیے جڑا کام لگا ہے. وہ منجی تے کسے کام لگی ہوندی ہے نا جی. انہیں تے چاول دینے ہوندے نے نا, وہ تے محنت کردی ہوندی ہے, کچھ خوراک انہوں چاہیے ہوندی ہے. اور دوائے جڑا ڈیڑا ہوندا ہے نا منجی تے وہ ساری خوراک وہ کھا جاندا ہے. اج میں دولے نوں وچکار بات نہیں یار وہ پتیسا کھا جاندے, وہ پیپسی پی چھڑدے, وہ مکھانے کھا چھڑدے, وہ روٹی کھا چھڑدے. وہ ڈیڑا ہوندا ہے نا وہ ہر شے کھا جاندا ہے. وہ پھر زراعت والے پتہ نہیں کوئی صاحب ہے جی, پڑھے لکھے بندے دی میں گل کر رہا ہوں. پڑھے لکھے بندے بابا جی دوائی تیار کیتی. وہ آندے نے جتھے نکا ہے نا جتھوں پانی جاندا ہے اوتھے تسی دوائی رکھ چھڑو, ادھر تھوڑی تھوڑی جاندی رہے, اوتھے سٹ دیو, اگوں پھیل جائے گی ساری منجی دے وچ. وہ فکر نہیں کرنی. یہ جڑا زہر ہے نا یہ ڈیڑا مکائے گا, منجی نو کوئی نہیں آکھے گا. تو اڈا کی خیال ہے دوائی اندر جا کے پہلا چیک کر دی ہے لیبارٹری چ ایتھوں منجی دا بوٹا کیڑا تے ڈیڑے دا کیڑا. یہ مطلب ہے پتہ نہیں سائنسداناں نے کنی کو عقل دوڑائی ہے کہ پودے بھی ایک جیسے نے, پیڑی بھی ایک جیسی ہے, پانی بھی ایک جیسا ہے, تھلے کی بلا مٹی بھی ایک جیسی ہے. جے چھمبے تے چھمبے, مہرا ہے تے مہرا ہے. وہ دے وچ دوائی بڑھ جاندی ہے, وہ ساری پیڑی چ پھڑ کے اب وچوں وچوں کنوں مار دیے ڈیڑے نو تے منجی چنگی پلی. میں تواڈے کے وچ ترلا کرنا شیو جدو دوائی نو نہیں دسنا پیندا ڈیڑا کیڑا ہے, تانوں مصیبت بن گئی ہے. لعنت نو دس دے اوتھے بھی جائی تے اوتھے کی ہو گیا تانوں. او یار او یارا جی میں دوائی نو پتا نہ ڈیڑا کتھے وے, لعنت نو پتا میرا رشتہ دار کتھے. جتھے ہوئے گا پڑھ جائے گی, فکر کرنے کی لوڑ نہیں. اے پڑھے لکھے بندے یہ کام کر سکتے ہیں, ان پڑھ بندے دا اے کام مولا تو انہوں جزا دے. وہ بدلتے کیوں جی. موسیٰ علیہ السلام دی قوم کوئی ایڈی کوئی نازک تباہ سی. وہ حضرت موسیٰ نو کہنے لگے پہ لڑاں گے اسی ضرور پر تپے ایسا نہیں لڑن. کیسے ہون دسو پہ جتھے لڑائی ہوندی ہوئے اے بندہ دشمن تو نہیں نہ آکھ سکتا پہ تپ بڑی ہو تو چھاویں آ جا تریک تھلے لڑنے ہیں اتنی نہ لڑائی تو کدھر بھی ہو سکتا. ہون تسی ہس دے ہو تو ہے قرآن, اے قرآن ہے. اللہ فرماندہ ہے حضرت موسیٰ نے آکھا اللہ اے بانے بڑے بناندے. اللہ فرماندہ ہے بانے او دے اگے بندے نے جڑا بے بس ہوئے.
تہاڈی کیا بات ہے؟ بہانے او دے اگے بندے نے جیڑا بے بس ہوئے تو میں علا کل شیئن قدیر، میں بہانا چلن ہی نہیں دینا۔ ہو سکے سنو تو صحیح نا، فرمایا میں سننا پہ میں سمیع تے بصیر ہاں۔ آندھے کی نہیں انہاں کے آندھے اے نے کہ ایسا تپے نہیں لڑنا، اور میں کیڑی چھاں صاحب آن لاوان جیتے تھلے جنگ ہوئے۔ اللہ فرماتا تو روڑا ہی کوئی نہیں۔ وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، انہاں نو آکھے اے ارادہ کرن اسی بدلان دا سایہ بنا دے۔ سبحان اللہ، قبلہ سورج دے تھلے بدل آ گئے، وہ سایہ بن گیا، ٹھنڈیاں ہواواں چلن لگ پیاں، وہ بہانہ مک گیا۔ جی میں وہ بہانہ مکا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سناؤ بھائی، انہاں دواریوں بیکھیا تے کہنے لگے نہیں یہ تے ٹھیک، موسم تے ٹھیک ہو گیا تے بھوک لگ گئی، تے بھوک لگی جنگل وچ۔ ہوں تسی ایتھے تے انتظام ہو سکدا قبلہ، ایتھے شیخو پورے شہر چ بندہ کوئی آکھے ودی رات نو 2 بجے میں پان کھانا تے لب جائے گا، تے کسے پنڈ تے کھو تے پر ڈیرے تے منجی ڈٹھی ہوئے تے آکھے میں پان کھانا، وہ آکھیں گے اللہ دے بھائی تے سکے گوئے ہے نہیں اتھے پان اتھے کچھ لگ، یعنی گل صاحب دی کرنی چاہیے۔ انہیں جنگل چاکھا پہ کھانا چاہیے تے بہت بھوک لگ گئی، جی میں شوگر نہیں لو ہو جاندی، اس طرح کہنے لگے ہونے ہی لگی ہے ہونے ہی بہانے ہی سن۔ اللہ فرماتا کی آندے نہیں، فرماتا تسی نہیں پر سن دے جے سایہ بن گیا تے ہونا دن سانو سخت بھوک لگ گئی ہے تے بہت جلدی۔ اس زمانے ہی نہ تے کوئی پیزے دی دکان سی، تو پہنچان نو کی آندے انگریزی جی ڈیلیوری، لو جی ڈیلیوری آج کل بوئے تے ہو جاندی۔ تو انہوں پتہ ہے ساڑھے کئی باری میرے گھر بھی اس طرح ہوں وہ رات نو 2 بجے دل کرے 1 بجے تک گھنٹی میں حیثلے کون آگے انہیں تو ہی سمو پیزے والا آئے ہیں، اے پیزے والے ساری رات جاگ دے جے، بنان والے بھی وہ پیزے والے جے ساری رات بنان دے تے کوئی کھاندا تے بنان دے مہربان۔ او قبلہ نہ پیزا تے نہ ڈیلیوری، اے سمجھتے سن اس زمانے دے بندے پہ اتھے روٹی لبڑی نہیں تے اساں آکھنا سانو بھوک لگی سی، تو سانو بھوکیاں مار چھڑنا، لڑنا کتھے وے؟ اے قرآن ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے سیدھا کھانا اتار دیا۔ اوہ ہوئے آباد رہو جی ڈیلیوری، ہوم ڈیلیوری، جنگل ڈیلیوری، بیابان ڈیلیوری، جیڑے جنگل جو بیٹھے سن شکریہ نوجوانوں، پکا پکایا کھانا انہوں نے اگے آ گیا، من تے سلوہ۔ او دی جی اے تشریح کیتی نے، سلوہ پرندے نو اندر نے پجے پرندے، تسی اندازہ لاؤ تو اڈا کی خیال ہے اللہ اتھے کڑائی رکھی پون پون کالدہ سی پیا کون؟ سبحان اللہ فیکون، پجے پرندے بالکل مزیدار سدھے آ گئے تے نال من آ گیا، مننا تے سلوہ سی نا، اوڑا من سی نا جی، اب من سمجھ دو، وہ من اصل چ تنیے دے جڑے دانے ہوندے نا جی، ایڈے ایڈے دانے سن مٹھے، سویٹ یعنی ڈش جڑی سی نا، وہ مٹھے دانے سن، وہ 2 دانے بھی کھا دیا نا بندے دا مٹھا پورا ہو جاندہ سی۔ تے کمال اے وے جڑا اللہ مٹھا بناندا نا آپ او دے نا شوگر نہیں ہوندی، میں تم مولا تو آباد رہو جی۔ اللہ مٹھا بنا کے بھیجدا نا جدوں پیا کھا لو۔ ہاں ایک گل ہے پھر بھی ڈاکٹر کو پوچھ کے ہی میرا کھانا چاہیے ہے ایتھے۔ ہاں جی اچھا جی تشریف فرماؤ، تشریف فرماؤ گے کی فرمایا نے سارے واسطے؟ اچھا اچھا اصل گل ہے جی بہانے بازاں واسطے آیا، جڑے بہانے بناندے سن پیاس ویلے لبنا کچھ نہیں، انہاں واسطے منو سلوہ آ گیا۔ اے من جڑا نا من، اے مینوں تے پتہ لگا بڑی مشکل نہ من کینوں آندے نے، اے کو کھان والی شے من، وہ انہاں بیبیاں نو خرے کتھوں پتہ لگ گیا۔ اے جدوں غصہ چڑھیا ہوئے نا، غصہ نہ چڑھیا ہوئے تاندی ابا جی نو آکھو کھانا کھا لین، تے جدوں ابے دے بٹیاں ہون ابے اونوں آکھو من تے کھا لینا، پتہ نہیں انہوں کتھوں عربی آ گئی ہم۔ من بارہ کھان والی شے سی، منو سلوہ، او سویٹ ڈش بھی تے نمکین ڈش بھی، اے جناب علی اے نہ کھا لئیے نہ جڑ وڑے۔ جی بسم اللہ۔ اچھا وسیم صاحب درود پاک پڑھو نا جی، آ جاؤ ٹھیک ہو۔
یا رسول اللہ یا رسول یا چلو ٹھیک ہے بسم اللہ ایک مرتبہ پھر درود پڑھ لو تاکہ وہ بیٹھ جائیں تو پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ آؤ جنا تشریف تسلی ہو گئی یار میرے اگے مشین لگی سی نہ کہ ترین لگی میں لیٹ ہویا وہ اپنے ٹائم ٹھیک تے آئے نے تے تشریف فرما ہو گیا ہوں میرا حال تسلی ہو گئی ہوں انشاءاللہ بچے بکری محنت نہیں کرنی پہنے میرے تو بعد فوراں نہ پڑھنا تے میں انشاءاللہ بہت جلدی اس گل نو اختتام دے دینا بہت جلدی تواڈے تو پہلے تواڈی سوچ تو توجہ ہے جی چلو ہن دو ترا سوال کرنے پینے نے توجہ ہٹی ہے توجہ دوبارہ کراؤن واسطے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے میں ٹیچر رہا جدو بچے توجہ نہ کرتے سن ادو اسی پوچھنے لگ پے ہاں بھائی کھڑا ہو کی پڑھایا میں کدھر دھیان صحیح ہوں میرا خیال سوال کر لی ایک کیڑی قوم دی گل میں پہ کرتا سا موسیٰ علیہ السلام دی خیر بہت شکریہ اس قوم نے اللہ نال جدو بہانے کرنے شروع کیتے تو پہلا بہانہ کی کیتا تو پہ نہیں لڑنا انشاءاللہ تسی بتھیرے اے سارے دی ذمہ داری لے گئے ویسے ہے تسی بہت تیز ہو تو ہاں صاحب لائے پہ ساڑھے علاقے دی مجلس ہے تو جے کہے سوال دا جواب بندیاں نہ آیا تو مولوی آکھے گا تو ہاں سنتے ہی نہیں پائے تو انہوں پتہ ہے یہ اس طرح میرے دوست نے کیتا ہے ہر سوال دا جواب یاد کر کے جی میں پاڑے وسیم صاحب پڑھی دے سن ایک دونی دونی دو دونی چار وہ پاڑے پنجا چھیاں ہی ہوندے سن باقی ساری کلاس نو طرز ہوندی سی پاڑے دی صرف اچھا بچے وہ ملتے گلتے نہ پایا تو ہی توجہ تھے چھوٹے بچے توجہ ہے میں پڑھنا پڑھا گا وہ تو جدو سنوں گے اردو پہلے نہیں پڑھنا میں ٹیپ تے نہیں نا کہ میرا سننا تو دیکھنا ہوگا اللہ عزت بچیاں عزیزان گرامی یہ اسی جڑے ہوندے نہیں مولوی ذاکر یہ ساڑھے متعلق تسی نا توڑے خیالات ہوندے میں کچھڑ اقبال چڑھے تے میں گیا سودا لینا الفتت ایک بی بی دے کچھڑ چڑھے او ماں نو ٹرنا دے وے او آکے او آکے کی یا او آکے او بتھیرا مانے چڑھے او منو نہیں پتا انہوں نہیں پتا او سا کیا مارے ہاتھ لاؤ نو کی یا لینے او نیڑے آگے تو آندھا آج وہ خواہ آندھی ہے یار ہی مدد مولوی صاحب ہے یہ بچے بھی ساڑھنا الحمدللہ گوداں دے بچے بھی نا سن جانتے ہوندے نے مولویاں اور ذاکرانوں اور الحمدللہ محبت کر دینے پیار کر دینے اور گھر والے ساڑھے متعلق کو چنگی گل کر دینے تے بچے پیار کر دینے جی کر دیں آنکھیں ہوئے چنگے نہیں ہوندے تو کیوں سانو بچے پیار کرنے تو آڈی بھی مہربانی جڑے عزت دیندے ہو اور عزت ساڑھی ذاتی نہیں اے عزت اہل بیت ہے جنہوں اسی وصول کر رہے ہوں اصل عزت اہل بیت ہے مولا تمہیں جزائے خیر دے دوسرا میں پہ اندھا سا پہ دو چار پاڑے ہوندے سن دوں چاہوں تے باقیاں نو صرف طرز ہوندی سی تے یا باڈی لینگویج ہوندی سی پیانجا نہیں کرنے ایک دونی دونی ہوندے دوں تراؤں سن وہ دو ترائی جڑے ہوندے سن چلو پھر لے جو چھاڑا ہو نا والدہ کو چھاڑا ہو چھاڑا ہی نو کھڑا دے رہا وقت میں کی پڑھاں کدی انہیں ہوندے ہڑ دے کدی آپ چک لیں توجہ ہے اے تے مجلس ہے نا اے مجلس ہے اے ساڑیاں پہنا تیاں بندہ بیٹھا ہوئے نا ویاہ دے بڑے دن وچ بیبیاں دے او دی چوڑی چ جا بال تر کے آندیاں چک لیتے رہیے وہ صرف دسنا ہوندہ دوجیاں بیبیاں نو پہ وے آیا جی اور بیبیاں نو دسنا ہوندہ پہ شادی شدہ ہے لو جناب علی تو انہوں پتا ہے میں یہ بڑیاں میں گلہ ہوں گی ہم توجہ کرو مجلس پڑھی ہے توجہ پھر میں کرانی پئی ہے مولا تو انہوں جزا دے مولا میں مثال بھی کدی ایسی نہیں دیتی جڑی ہمیں فضول ہوئے فٹ آن دی ہوئے تو میں دے آ جاؤ کوئی گل توجہ رکھو
انہیں ہر سال کا جواب تاں دیتا ہے کہ انہوں نے پہاڑے آؤندے نے، سارے دی عزت برقرار ہو گئی، مولا تو انہوں جزا دے۔ حضرت موسیٰ دی امت نے کیا کہ ساڑھے تے سایہ ہونا چاہیے، اللہ نے بنا دیتا۔ پھر انہاں کے سانوں اے صدقے جامع پوکھ لگی، جنگل چ پوکھ لگی کہ اللہ تو اڈا کی خیال دے گا نہ کھوائیاں سا، سدھا اتوں تھلے بیابان ڈلیوری، جنگل ڈلیوری، سدھا منو سلوہ آ گیا۔ یہ منو سلوہ کھا کے نا تے وہ پجھے پرندے سن، تو انہوں پتہ تے اگوں جی تو نہ لڑنا ہوئے بہانے بناندے سن۔ یہ سارا قرآن ہے تے کسے مقصد واسطے۔ یہ جیڑی گل آج میں کالوں کے پہ سنانا نا، یہ پہلی باری مصطفیٰ نے صحابہ نو سنائی سی۔ آباد رہو، ہر واقعے دا کوئی مقصد ہے، ہر قصے وچ کوئی مقصد ہے۔ میں قریب کر لگی مجلس، میرے عزیزو ایک کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو، اوہ ہوئے ایک ہی خواہ جڑے جی حضرت موسیٰ کا کی ہوئے؟ انہاں کہ پجھے پرندے سن، پڑکی سمجھتے، پڑکی لگ گئی ہے، ترے لگ گئی ہے، نیجدہ انداز کوئی نہیں، تے پتھران دے علاقے وچے پہاڑ دے علاقے چاکھن لگے، پیاس لگ گئی، نہ نڑے کو نلکا نہ کھو۔ حضرت موسیٰ کیا سن دے ہو پہ؟ فرمایا سوڑنا پیا، کی کرا؟ فرمایا پتھر تے سوٹا مار، چشمان نگل لگے، کیڑا چیر لگے۔ آباد رہو جی، تھوڑا جا قرآن ہے، مولا تو جزا دے۔ دیکھو نتیجہ بالکل قریب آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے سوٹا مار کے چشمہ کٹیا، اگو قبیلے سنو 12، جدوں کسے پیڑا اندروں کو بد نیجتا ہوئے ہوئے، اگو آندھے لو جی ایک کنہ دا کٹیا جی، انہاں کا سارے پیو، انہاں ہاں نہیں تو پینا۔ ایک بندہ پی گیا، وہ کہنے یہی پین، ساڑھے واسطے وکھرا کڈو، ساڑھے واسطے وکھرا کڈو، ساڑھے واسطے وکھرا۔ 12 قبیلے سن۔ اے قرآن خالق کائنات نے فرمایا فن فجرت من حسنتا عشرتا عینن، اساں کیا 12 جگہ تے سوٹا مار۔ اللہ فرمایا پھر ہم نے پورے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اللہ کے انہوں آکی ان صاحب رکھن جڑا 12 دا کھا کے مکریا جہنم میں جائے۔ کنے چشمے جی؟ خیر 12 کنے چشمے؟ مولا دونوں جزا دے۔ اے 12 چشمے دا ٹھنڈا پانی پی کے تے منو سلوہ کھا کے تے بدلان دے سائے تھلے۔ ایڑا ہندہ نا جی سایہ بدل اتھے ہی ہندہ نے، جہاز اتنا جائے نا 40,000 کلومیٹر تے کوئی بدل شدل ہندہ، بدل تھلے ہندہ۔ سایہ بن گیا، ٹھنڈیاں ہواواں، منو سلوہ، 12 چشمیاں دا پانی پی کے تے اگوں پھر جیڑی گل کیتی نے ہو، پھر پیڑا بندہ اندروں پیڑا ہوں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہنے لگے اے موسیٰ ہم 1 ڈش پہ صبر نہیں کر سکتے۔ طعام واحد دا مطلب 1 ڈش، صرف منو سلوہ بس۔ حضرت موسیٰ کہا ولیمہ تے نہیں کی کر دے پہ جنگ لگن لگی ہے تو تانوں منو سلوہ عرش دی آئی خوراک تانوں مل گئی ہے، گلہ کی میں دیا کر دے۔ انہاں کیا منو سلوہ کھا کھا کے دلی تانگ آ گیا، تو کیا کھا اگوں کیا دن لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ فادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، اپنے رب سے کہے ہمیں وہ چیزیں کھلائے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اتو ہی کر لیا ہوں۔ حضرت موسیٰ اور میرے لو ویکھو گے تو میں پڑھ آندھرے ہون دسو کی چاہے تانگ بندہ آ جاؤں کہنے لگا کی چاہیے اگوں نہ جڑی لسٹ ہے وہ قرآن چ لکھی مم بکلی ہا ساگ چاہیے و کسائی ہا تے خربوزے چاہیے و فومی ہا تے کنک دیاں روٹیاں و آدسی ہا مسراں دی دال و باسالی ہا تے گنڈے۔ قرآن تراویاں چ قرآن سنیا جاندہ ہے، مجلس چ قرآن سمجھیا جاندہ ہے۔ آباد رہو مولا تانوں جزا دے، مجلس شبیر ہے، یہ ساریاں آیتاں قرآن دیاں موجود نے، انہاں منگے نے۔ تو اڈا کی خیال ہے اللہ گنڈیاں دے ذکر نہ قرآن پڑھ چھوڑ، وہ وچ کوئی مقصد ہے میں پڑھنا پیا، مقصد ہے کوئی؟ کہنے لگے سانوں ساگ چاہیے تے خربوزے چاہیے۔ اس زمانے شاپر پا کے پیڑیاں فصلاں کو نہیں سان اگدیاں، آج کل تو تمہیں پتا شاپر لمبے لمبے شاپر پائے ہوں۔ میں نے بندہ کہنے لگا یہ شاپر کا دے واسطے پائے اے محض زمینداراں نے بیاں نو دال آئے کی
میں کیا یہ سبزی اگدی ہے گرمی چ یہ بیجیے سردی چ یہاں تو شاپر پا کے گما بنایا ہے وہ بی نو پہ دس دن گرمی ہے باہر آ جا گرمی ہے وہ آ جانا بچارا انہوں کی یہ نہیں ہوئی گل ہے یہ بھی زمیندار جو پوچھ لو ہاں جی یہ شاپر اسے واسطے اس زمانے تو ہوندا کوئی سی ساگ ہوندا سی سردیاں چ تے خربوزے ہوندے سن گرمیاں چ خیر ہوئے تہاڈی تے اوترے ہوئے ایڈے سن کہ ایک موسم وچ دوویں شیواں منگ لئیاں کہ نہ ساگ رلے گا تے نہ وچ خربوزے رلن گے ساگ دے موسم وچ تے اگلی گل جڑا ساگ ہے نا ایک ایسی سبزی ہے جڑی کوٹن تو بغیر چنگی نہیں بنتی انہاں دا خیال سی کہ پوری فوج نو ساگ اللہ فرشتے کوٹن واسطے بھاشڑے گا ہوئے کدوں تک کوٹدا رہے گا کدی آوے گا نہ ساگ ایسے ایسے بہانے بنائے بے موسم دیاں سبزیاں منگیاں نے تے حضرت موسیٰ نے فرمایا دسن دی تے لوڑ کوئی نہیں آ سن دے ہوتا ہے آ جڑی لسٹ نہ بیان کیتی ہے کہ سانو خربوزے چاہیے دن سانو ساگ چاہیے کھکھڑیاں نال سانو روٹیاں نال مسراں دی نال تے نال گنڈے اللہ فرمایا بکواس پہ کر دے نے مینوں جان دے نہیں انہاں نو آگ صفا بنان ساگ دے آوے صفا بناؤ خربوزے رکھے انہیں نے آ خربوزے نہ دے گے صفا بناؤ خربوزے بھی موجود ساگ پکا پکایا موجود روٹیاں مسراں دی دال موجود جدوں ایک قوم منو سلوہ تو بعد گنڈے کھان لگی ہے نا گنڈے یہ میرا اندازہ ہے ہو سکتا غلط بھی ہوئے یہ اتھوں گل نکلی ہے تو 100 گنڈا بھی کھانا ہے تے 100 جوتی بھی کھانا یہ جدو گنڈے کھان لگے نا تو انہوں پتہ ہے گنڈا کھا کے تو مسجد نہیں جانا چاہیے تھوڑے جا گریز کرنا چاہیے تھا کچھ شاید کھالنا چاہیے تاکہ منہ چو ایسا نہ ہو وہ گنڈے شنڈے کھاندے سن پہ جدو حضرت موسیٰ نے گل کیتی ہے تو کوئی درسی گنڈے آتے مسرہ دیا دانا نہ تے اللہ قرآن نہیں نہ پڑھ چھڑے بیچ کوئی مقصد ہے نا حضرت موسیٰ نے افسوس دا اظہار کیتا ہے فرماندے نے حضرت موسیٰ فرمایا میرا خیال ہے کہ تو اڈی ہری ہے واہ بھئی پنجابی سننا تو اڈی اونجی ہری ہے تو اڈے مقدر ستے نے کام تو اڈے خراب ہے وہ نالے کھاندے سن تے نالے ہندے سن ادم ہو گئی تانوں کیڑا چنبا بنانا پیندا ہے تسی آگ چھڑ دیو کل چھڑ دے تانوں کی پیا ہوندا ہے حضرت موسیٰ آکھیا مینوں آکھن لگیا میں پار کوئی نہیں تے اونوں کلن لگیا میں پار کوئی نہیں والا کل شیء قدیر ہے تے میں او دا پیارا نبی ہوں خطرہ مینوں تہاڈا پے گیا انہاں کہیا او کی ہن دھیان رکھیا جے اللہ فرماندا ہے قال اتستبدلون الذی هو ادنى بالذی هو خیر ایک تسا کام خراب کیتا ہے کی تم نے خیر کو چھوڑ کر ادنا کو قبول کر لیا سبحان اللہ شاہ جی آؤ تشریف رکھو ادھی داد تو اڈے کھاتے پہ گئی خیر ہوئی ادھی داد انہوں نے کھاتے پہ گئی ہے وہ گل جتے اپنی تھی نا جی ادنا آندے نے معمولی چیز خیر آندے نے بہتر چیز جڑی بہتر ہوئے انہوں عربی چ خیر آندے وہ خیر جے کو سرگی اٹھیا ہوئے تے الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے جڑی بہتر شے ہوئے نا عربی نو خیر آندے فرماندے ہیں اتستبدلون الذی هو ادنا 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 سمجھتا ادنا ادنا تم نے ادنا کو قبول کر لیا خیر کو چھوڑ کر منو سلوہ عرش دی خوراک سی تے تسا زمین چوگے گنڈے کھاتے نے اوے ادنا کو قبول کرنے والوں خیر کو چھوڑ کر ہن تہاڈی خیر نہیں کیا بات ہے جیڑا خیر نو چھڈ کے ادنا نو قبول کرے او دی خیر نہیں بٹیرے ہون جنگلی پجے ہون دیسی کے ہو لال مرچاں نہ پائیاں کالیاں مرچاں تھوڑا جا نمک پریم نال پون کے رکھے ہوں او اگے پھلکیاں نہ رکھے جاں او بندہ کھا لوے رج کے اتوں انہوں گاجر دا حلوہ ویچ پا کے کھویا انہوں دیتا جائے کھا لوے اتوں دودھ پتیوں دی مرضی دی پیائی جائے تے باہر نکل کے آکھے مرونڈا ہوئے گا تو آڈے کو تو آڈی کیا بات ہے میرا کہہ رہے گالی سمجھان دا مقصد سے بندے آکھن گے لگ دی لعنتی غار نہیں فرمایا حالانکہ مرونڈا حرام تے نہیں نا بندے آکھن گے ایڈا کم صرف ہے جو کچھ ایسا کھوایا صاحب لاؤ ایس قسم دی خوراک سی خیر او سی بہتر مرونڈا ہو دے لڑو معمولی ہے
شکل گندی او دے نالوں معمولی ہے جڑا خیر نو چھڈ کے معمولی پسند کرے او دی خیر نہیں تا محمد آکھیا سی آخ بلال حیا لا خیر لا لوگوں آجو ولایت علی تو بہتر خیر ہی کوئی نہیں جو علی کو چھوڑ کر معمولی بندے کو رہنما بنائے گا وہ دی خیر نہیں صدقہ جی مہربانی کتنا شکریہ سبحان لوگ آتے ہیں اساں تے کتاباں پڑھیاں کوئی نہیں یا علی خیر ہوئے مولا تو انہوں جزا دے خیر ہوئے لوگ آتے ہیں اساں کتاباں کوئی نہیں پڑھے تو کتاباں نہیں پڑھے ٹرالیاں میں نہیں پڑھی ہیں ٹرالی دے پیچھے دو سنگل ہوندے نے پتہ جی اور جدے نال سائیکل والا پھڑ کے پیڈلاں تو بغیر ہی جانتا ہوندا یہ سنگل اس واسطے ہوندا نال میں دوں گا پاسے دو سائیکل والے پیڈل نہ مارن تے نال وہ سنگلاں دے نال لکھیا ہوندا خیر نال جا خیر نال جا تے خیر نال آ کی حال خیر ہے خیر ہے میں نے پوچھو میرا بھی خیر ایتھے بندہ امریکہ فون گا پترا خیر ہے ہو سکے اللہ جی ابا جی ایتھے بڑی خیر ہے لوگ کہندے نے کہ وہ ایک مجھ ہوندی سی میں 6 بدیاں ویکھیاں ہن او دے اللہ دا خیر ہے اوے مجھاں دی وجہ تو خیر سمجھن والے ہو ہائے ہائے 3 منڈے او دے باہر نے ایک امریکہ ایک برطانیہ ایک فلاں اچھا لو جلدی جی مہربانی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا بے ہاتھ پر رکھو تو جو ہے مہربان میرے عزیزو میں کی عرض کر رہا ہوں اور سنا پترا خیر ہی پوندا اتھے خیر لوگ اندر 3 پتر اس بابے دے اگے باہر سا تے چوتھا بھی پیا جاندا جی تے دوجا بابا حکے دی واری لا کے آندا اوے دے تیوں جی اللہ دی خیر ہے مطلب ہے ہن بابے نو پانی دین والا بھی اتھے کوئی نہیں رہا وہ 3 تے اگے باہر سن یہ بھی ٹر گیا ہوں بابے رو ہسپتال کھڑن جو گا بھی کوئی نہیں کیسی خیر ہے تو انہوں پتا کہ 2-3 سال پہلا عمران خان تے بڑی خیر سی اور اقتدار نو خیر سمجھن والے ہو اور دولت نو خیر سمجھن والے ہو اور مجھا نو خیر سمجھن والے ہو اور خدا دا نا جے کی حال ہے خیر ہے تسی میں نو پوچھو جی خیر ہے تسی میں نو پوچھو خیر ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہی خیر ولایت علی ہے جدے کو علی دی ولایت نہیں نہ آئی تھے خیر ہے نہ ہوتا تم نے خیر کو چھوڑ دیا تم نے خیر کو چھوڑ دی شکریہ تم نے ادنا کو پسند کر لی آخری گل کر رہے ہیں جی اندازہ لاؤ جدو جنگ دی لوڑ پئی بہانے مک گئے جدو ساگ بھی کھا لیا گنڈے بھی کھا لیا منو سلوہ بھی کھا لیا سامنے شہر سی سورہ مائدہ 6واں پارہ ہے نبی نے آکھا لو بھائی ہون کوئی کمی ہے جے انہوں نے آکھا جی نہیں موسم ٹھیک ہے رج گئے ہو ہون انہوں نے آکھا کی کرنا ہے انہوں نے آکھا لڑنا ہے کتھے او شہر ہے ظالمہ دا اتھے حملہ کرنا ہے ہون انہاں رجیاں نے جڑی گل کیتی ہے تو ساں غصہ نہیں کرنا پوری گل سن لینی ہے کہنے لگے اتھے کی کرنا ہے انہوں نے آکھا جا کے اتھے لڑنا ہے اگوں کی آندے نے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ تم جا تے اپنے رب نو نال لے جا فقاتلا دوویں لڑو انہا ہنا قائدون اسی ایتھے ہی بیٹھے ہیں تو تے تیرا رب جا کے لڑو مذاق دیکھو کی میں کوئی گل کر سکنا جی انہاں دے متعلق کہ نمک حرام ہوگا نبی دا کھا کے نمک حرام ہوئی ہے امت تے اللہ دی کریمی ویکھو موضوع یاد ہے یہ عقل مند بھی ہیں اور یہ پڑھے لکھے بھی ہیں پھر اللہ کے کلام کو کسانو یاد ہے بدل دیتے ہیں
اے موضوع سی مہربانی پڑھے لکھے بدلتے ہیں انپڑھ دا ایک کام نہیں یہ پڑھے لکھے یہودی سن عقل مند بھی انہوں قرآن نے آکھیا تے صاحب علم بھی آکھیا انہاں بدلیا کی اللہ دی کریمی سنو تو میں اجازت لواں اللہ فرمایا موسیٰ انہاں نو آکھ کہ جو کوئی تسی کر دے ہو پہ تہاڈا کی خیال اللہ تہاڈے تے راضی ہے حضرت موسیٰ کے سناؤ جو کچھ کیتا جے ہونا ہے جی جڑی گل اسی پہ کرنے کھا پی کے راضی تو نہیں ہو سکتا صدقے جاواں موسیٰ فرماتے ہیں راضی کرنا جے ہاں کیا بات ہے وچوں بندے بولے وہ کہنے لگے اجے ساڈے تے راضی ہو جائے گا انہاں کیا آندا پیا کہ میں کریم ہاں میں رحیم ہاں انہاں نو آکھ جنیاں غلطیاں کیتیاں جے معافی لینی جی وہ جو معافی تھی گل آئی تو سارے پھر تیار ہو گئے جی میں کھان تے تیار ہوئے سر انہیں جی اللہ پاک معافی دینا تو دے جی حضرت موسیٰ نے فرمایا کچھ اینے کام اس کیتے نے تو انہوں بھی کچھ کرنا پینا ہے وہ کام سنو جی تو میرا موضوع مکمل ہوں اے قرآن ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کچھ بھی نہیں کرنا نہ وضو نہ مسلح نہ نماز نہ تہجد ایک کوئی کام کرنا ہے سورہ مبارکہ بقرہ جی آیت نمبر 58 جی اللہ فرماتا با اس کل ندخلو حاضل کریتا نہ تہاں جنگ کی تھی کھا تساں ہر شاید چھڑیے ایک کوئی کام کرو اے پنڈ سامنے نظر آؤندا جی آؤندا ہے کریا ندخلو حاضل کریتا جدوں اس پنڈ چ داخل ہوو فکلو منہا حیث شئتم رغدن جو تہاڈا دل کردا ہے اس پنڈ چوں کھا جاؤ اچھا جی جو دل کردہ پی جاؤ اچھا جی تے معافی کدھا ہونی ہے اللہ فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا جب دروازے پہ پہنچو تو دروازے پہ سجدہ کر دیں صدقہ جامع آخری گل دروازے پہ پہنچو تو دروازے پہ سجدہ کر دینا وَقُولُوا حِطَّةٌ اور منہ سے کہنا حِطَّہ اندے نے عبرانی اور عربی دا ملیا جلے لفظ ہے اتوں کسے شاید تھلے ڈگ پہن اللہ فرماتا تساں آکھنا حِطّہ تے میں تواڈے گناہ انج تھلے سٹ دیاں گا تواڈے نال گناہ جڑیا ہی کوئی نہ رہے گا منہ تو تساں آکھنا حِطّہ تے سجدہ کرنا دروازے تے پھر فرمایا نغفر لکم خطایاکم میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری خطائیں معاف کروں جاؤ کھادا پیتا بخشیا جاؤ کھادا پیتا بخشیا جاؤ غلطیاں دی معافی لے لو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں ہن تساں جڑ گئے ہو تو ہن میرے نال تعاون کرو کنا کو کام کرنا ہے وضو مصلی تہجد حج کوئی کوفت کوئی دیگا کوئی سونا خیرات کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا کی ہے چل نہیں اجے سمجھ نہیں سکے صرف کی کرنے چل میری وہ نہ بندے نال گل ہے جڑے آندے نے سردیاں چ روزے آئے تو رکھاں گے سردیاں چ بھی جانے نے تو کو نہیں رکھنا جڑے اینا کام نہیں کر سکے حِطّہ جدوں بندہ اندروں پیڑا پیا ہوئے نا وہ چھوٹا کام بھی نہیں کرنا سجدہ کرنا کتھے تھوڑے بندے بولے نے دروازے تے وسیم صاحب میں جملہ کھانا شکریہ اللہ کی عبادت کا سجدہ ہر جگہ ہو سکتا ہے معافی والا سجدہ کسی دروازے پہ ہوتا ہے اللہ دی شکریہ بابا جی بخاری صاحب نہایت مہربانی عبادت دا سجدہ گھر کرو عبادت دا سجدہ ایتھے کرو عبادت دا سجدہ اوتھے کرو مسجد چ کرو مصلی تے کرو پیڑی چ کرو کھوہ تے کرو عبادت کا سجدہ ہر جگہ ہوتا ہے معافی والا سجدہ کسی دروازے پہ ہوتا ہے اے مولوی صاحب تو سا سوچ کے ویلے ہیں چھوٹا نبی دروازہ معافی دا دس ہے تے رحمت اللہ العالمین کوئی دروازہ صدقے جاما اینا کیتا کی اللہ فرماتا ہے وہ عقل مند بھی ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہیں اور اللہ کے کلام کو بولو بدل دیتے ہیں اینا یہودیاں جو پڑھے لکھے بندیاں کی کیتا انہاں کیا آؤ بھئی آجو کیتا کی اے سجدے جاندے سن تے آندے کی سن آکھنا سی حِطّہ
فرماندے نے یہ پھسلنے لگے سرین پر اور شہر میں جا کر دروازے پہ جھکتے تھے اور مذاق سے کہتے تھے ہنتا، آکھنا سی ہتا، آندے سن ہنتا، آکھنا کی سی ہتا، آندے کی سن ہنتا ہے تے توئیں دے وچکار نون کولوں پا لئی۔ اوے اللہ کوئی ورد دسے نا وچ کولوں نہیں پائی دیاں گلاں، صدقے جاواں صدقے جاواں۔ اللہ نے آکھیا کی آکھنا ہتا، انہاں کیا کیا ہنتا آندے نے پکی کنک نو۔ او جڑا آندے نا شاہ جی کنکاں لال ہو گئیاں، کی گل گسے نہ لال ہو گئیاں؟ بھائی کنکاں لال ہون دا مطلب ہے پہ رنگ پھر گیا ہے، سبزی تو لال ہو کے پک گئی ہیں۔ قبلہ اس پکی کنک نو آندے نے ہنتا، انہاں اللہ دے لفظ نال مذاق کیتا تے بدل دیتا۔ اے اج دا موضوع سی، بدل دیتا۔ اللہ معافی پہ دیندا ہے، انہاں بدل کے ہتا تو ہنتا آکھنا شروع کر دیتا۔ آ قرآن تفسیر شاہ عبد القادر محدث دہلوی دیے فرماندے نے سویرے سویرے اللہ آکھیا سی اس دروازے تے چک جو، دروازے تے چک جو تے معافی منگ لو تے میں تواڈے گناہ معاف کر دیاں گا۔ انہاں لفظ بدل چھڑیا، 70,000 بندہ دوپہر تک مر گیا سی جی۔ تاؤن دا پھوڑا پھٹدا سی، آنج پھٹدا سی تے آنج بندہ مردا سی، پڑک پڑک کے بندے مر گئے دوپہر تک 70,000۔ او معافی پہ دیندا ہے، لکھ دی لعنت تواڈے جمن۔ کمال ہے، او معافی پہ دیندا ہے۔ اے دا مطلب ہے جو دروازے پہ نہیں نہ جھکتے ان کو اللہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، انہاں دے اللہ بے رحم ہو گیا، انہاں دے اللہ کریمی واپس کھچ رہی، اللہ قہار بن گیا، اللہ جبار بن گیا۔ 70,000 بندہ دوپہر تک مر گیا، آکھنا کی سی؟ تھوڑے بول دے نا پھر ہتا، آندے کی سن ہنتا۔ نتیجہ دئیے جی، اوے علماء کرام، او جڑا اللہ دا دیتا لفظ بدل چھڑے او نہیں بچدا، جڑا اللہ دا دیتا ہاتھی بدل چھڑے۔ کمال ہے یار، جڑا اللہ دا دیتا لفظ تبدیل کرے او عذاب وچ آ جاندا ہے۔ صحابہ اکرام نے گل اس طریقے نال سنی، ایتھے تے بہت اچھی سنی لیکن وہ تے بہت اعلیٰ بندے سا۔ انہاں نبی پاک نو آکھیا یا رسول اللہ ایڈی بدبخت قوم اساں سنی نہیں، اج دا ذکر تساں کیتا۔ نبی آکھیا کیوں افسوس کر دے؟ انہاں کہا جی افسوس ہے، انیاں کتائیاں تو بعد صرف دروازے تے سجدہ کرنا سی، انہاں کو بھی نہیں ہویا۔ صحابہ کرام رحمت اللہ رضوان اللہ علیہ کہنے لگے گل کرنا، ایک صحابی کہنے لگے ہائے ہائے سانو کدی موقع ملے نا جاگ دے نال میری گل، اسی تے ضائع ہی نہیں کریے موقع۔ او کریم آندا ہوئے ابوے تے چک جو تے معافی منگو تے میں معافی دے چھڑا۔ پیغمبر اعظم فرماندے ہیں تسی تیار ہو؟ ہائے ہائے، ایک صحابی کہنے لگے ہم موسیٰ کی قوم جیسے نہیں، ہم مصطفیٰ تیری امت ہیں، سانو اللہ موقع دے وے تے بے خسی کرنے کی ہیں، پھر لوڑے مٹھے رلا کے کھاؤ۔ ایک کتاب اہل سنت دی، ایک شیعہ دی، اہل سنت دی کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 302 تے شیعہ تہاڈی کتاب بحوالہ نور الثقلین۔ پیغمبر نے فرمایا علی باب ہدایت، میری امت کا باب ہدایت علی ہے، جھکتے جاؤ اللہ معافی دیتے۔ آئے ہائے سبحان اللہ۔ آواجی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے 1 گھنٹہ پورا پڑھدیاں ہو چکا ہے، تسی اگر حاضری قبول فرماؤ تو باقی دی مجلس وسیم صاحب پڑھن گے، لیکن ایک نتیجہ دینا، یہ دا مطلب ہے بندے جنیے میں گناہ کیتے ہونا اس بخش کردے نے جے باب ہتا دا منکر نہ ہو۔ اور یار باب ہتا دا منکر نہ ہوئے، ایک واری چکے کہ باب ہتا دا منکر نہ ہوئے۔ پیغمبر نے فرمایا علی باب ہتا من دخلہ منہ کان مومنا، علی باب ہتا ہے میری امت میں، جو داخل ہو گیا وہ مومن ہے۔ زندگی چی مذہب تبدیل نہ کرنا لیکن بغض علی نہ رکھنا۔ میری آج دی مجلس دا پیغام ہے، اندر اہل بیت دی حیدر قرار دی محبت لے جانا، غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں۔ جڑا اس دروازے تے نہیں نہ چکدا، اس دروازہ 2 روایتاں، ایک روایت ہے
ایک روایت علی باب حتہ ہے، دوسری روایت معتبر کہ میرے اہل بیت باب حتہ ہے۔ افسوس ہی کیتا جا سکتا ہے جڑے بوے تے چکنا سی انہاں نوں بوے بوے کے تے نہیں سی پھیرنا چاہیے۔ جڑے بوے تے چکنا سی انہاں نوں اس امت نے بوے بوے اگے رولیا۔ میرے عزیز دوستو، میں کالو کے سال بعد شاہ جی اتھے میں ہونا، میرا پنڈ نہیں، میرا علاقہ نہیں، میری رشتہ داری نہیں، میرا کرائے دی دکان نہیں، مکان نہیں۔ ان جیتھوں میں آنج ہوا تو اس گلی چ کوئی بندہ مینوں ایتھوں پھڑ لوے، مینوں سب تو پہلا تسی یاد آنا۔ مینوں گھر دے یاد کیوں نہیں آیا؟ یار تہاڈا علاقہ ہے، تسی ایتھوں دے ہوئے، میرے ذہن چ آئے گا ہن کدی شاہ جی اتنے آ جان تے وہ آ کے پوچھنا کی گل ہوئی، صدقے جاؤ اے آج تسی آ جاؤ، تسی آ جاؤ، مولوی صاحب دی ہائے نہیں کی پر تہاڈے چ کوئی بندہ آ جائے۔ سوچے نا میں اپنے گھر دے نوں کیوں نہیں سوچیا؟ ایتھے میرے گھر دے کوئی نہیں، ایتھے میرے وہی نے سجن ساتھی آ جڑے میں نے وہ ایتھوں جان دے۔ خدا دی قسم اسے ویلے ذہن چ آؤندے نے او لوگ جڑے قریبی ہوندے نے کہ کدی ایتھے آ جان نہ ہو۔ اچھی روندی سی بطول دی تھی جدو مریدنیاں دے کراں کول لگ میری مجلس سے جدو واقف دا گھر ہوندا سی زہرا روندے، زہرا دی تھی روندی سی۔ اور میں ایک جملہ آکھاں جی، میرے کو مفسر تاریخ کربلا الحمدللہ تشریف فرمان ہے، میں تے اپنی حاضری صرف شاہ جی ناکھن پہ نامکمل ملے ایک دو ترے منٹ انہاں کو لینا تو میں عرض کر دینا والا کو کافی لیٹ ہو چکے ہیں۔ میرے عزیزو جڑا خون روندا سی نا، خون وہ پھپھی دیاں اکھاں چ پانی نہیں برداشت نہیں سی۔ میں کی آکھیا جڑا آپ خون روندا سی نا وہ پھپھی جان دیاں اکھاں چ پانی دے آنسو بھی برداشت نہیں سی کرتا۔ ایک مکان کو بی بی پہ گزردی سی، جدو حضرت سجاد نے ویکھیا پھپھی دیاں اکھاں چ آنسو بیٹھ گئے اوتھے ہی رک کے فرماندے، اوتھے ہی رک گئے فرماندے نے پھپھی نہ رو نا، بیراں دیاں کٹیاں سارا تھلے کھلو کے خطبہ پڑھن والی پھپھی۔ میں سجاد پوچھ سکنا ایڈے حوصلے نال تے بی بی زندہ ہی نہیں کر سکتی، کٹیا پراواں نوں کول کھلار کے پیڑا تقریر نہیں کر سکتی۔ پراواں دیاں کٹیاں سارا تھلے کھلو کے بی بی نے توحید دا خطبہ پڑھیا، رسالت دا خطبہ پڑھیا، دین دا خطبہ پڑھیا۔ فرمایا پھپھی تو میری پھپھی زینب ہے، تینوں رسول اللہ نے فرمایا سی گود وچوں اٹھا کے حاضر زینب اے پیو دی زینت ہے، تو پیو دی شجاعت دی وارث ہے۔ در پوچھنا میں ضرور ہے پراواں دیا سارا تھلے کھلو کے خطبے پڑھنے والی پھپھی روئی کیوں؟ زہرا دی تھی دا بہت دکھی بہن آج بی بی سان سامنے وال سان جتھے وال بی بی دے پہ مقدے سننا اتھو خون دے قطرے پہ ڈے دے۔ اب آدھر وہ دوجی آئے تو میں چھڑ دینا ہوگی میری مجلسی کا آنسو ہے، میں منتظر ہوں اپنے آنسو ہے۔ میرے عزیزو زہرہ دی تھی دے وال منتظر اتو خون پہ وقت لوکا ماریا سی۔ حضرت زینب دے بچوں آنسو بے کے سجاد پوچھ دینے پھپھی ہون دسو روئے کیوں؟ تے بی بی اتھے ہاتھ بدے انال اشارہ کر کے نا آج سردہ فرما دینے سجاد آج اس مکان کو ہون پہ گزرنی ہے نا، اے میری شاگردہ دا مکان او دی مشادی اتھانال کی تیسی اجے توفے میرے او دے کار موجود ہیں۔ وہ اندر پردہ چ بیٹھی ہے تو میں نے اس حالت امت رسول نے بازار چلائیں دو اینی دیر نو دی 5 سال دی بچی چھت تے آئی، انہیں جناب سکینہ نو پھپھی نال گلاں کر دیا ویکھیا، 2-4 گلاں سن کے تھلے گئی۔ میں ساری گل چھڈ کے آخری جملہ پڑھن لگا، ایک آنسو آ گیا، ایک دم میں منتظر ہاں۔ تھلے آ کے تے ماں نو کہن لگی اماں چھت تے آ میں تینوں قیدنا وکھانا۔ قیدنا مومنہ سی نا، کہن لگی اذان تو بعد تے اعلان ہویا سی قیدی گزرنا نا، قیدیاں وچ قیدنا بھی ہے نا، قیدیاں وچ قیدنا۔ تیرا آنسو بیٹا تیری چوڑی سے ڈگ پیا اس گل تے، اور میں سمجھنا کہ اگلی گل کیویں تیری برداشت چاہے گی۔ اور چھوٹی بچی کہنے لگی اماں جڑی بازار چوں قیدی پہ گزر دینا، قیدی تھوڑے نے قیدنا زیادہ نے، قیدی بہت ہے نہیں، قیدی زیادہ نے، قیدی تھوڑے نے تے قیدنا ایک اثر سی۔
کی گل قیدی تھوڑے نے تو کہہ دینا کہہ دینا ہو سکے امان یا کہہ دینا نہیں شریف کہہ ہو سکا تینوں 5 سال دی عمر کیویں پتہ لگ گیا کنیا شریف ہو سکے اماں بھوک لگدی ہے تے کھانا نہیں منگدی دھوپ لگدی ہے تے چھاں نہیں منگدی پیاس لگدی ہے تے پانی نہیں منگدیاں جدی رسی تھوڑی جی کشادہ ہوندی ہے نا او جاندی ہے واہ حجابہ ایڈے شریف کہہ دینا پیاں گزر دیاں تے میں تینوں صرف چھوٹی کہہ دن بکھانی میں تینوں صرف چھوٹی کہہ دن بکھانی ہے اس سے کہا چھوٹی کہہ دن کڈی کوئی اس سے کہا اماں وہ میری عمر دی جدی میں نا ایڈی کو میں کہہ دن تینوں بکھانی تے چھت تے آخری جملے نے ماں کہنے لگی بیٹا تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں تو منو بھی آنی ہے چھت تے مینوں کدی بازار جاندے ویکھیا ہی اس سے کہا نہیں چھت تے جاندے ویکھیا ہی نہیں تیرے پیو نے ملازم بھی رکھے نے ملازمہ بھی رکھیے نے بیٹا میں کدی چھت تے نہیں گئی اس سے کہا اماں تو کیوں نہیں جاندی وہ سر چم کے آکھیا میں بی بی زینب دی کنیز ہاں جیڑے ویلے وہ بی بی دا نام لیا نا بچی نو اندازہ لگا کہ اس بی بی دی دے سے زیادہ عزت ہے اسے کہا تینوں اسے بی بی دی قسم ہی اسے بی بی دی قسم ہی ایک باری چھت دیا اسے کہا نال لا کے قسم وڈی دیتی ہے کیوں مجبور کرنی ہے میں نو جانا پائے گیا تیری قسم دی وجہ تو آخر تو میں نو کیوں چھوٹی قیدن مکھانا چاہنی ہے 4 گلاں اس کی تیاں نے پولے مونا تو میں کلہ پڑھ کے کتاب چو بھی رویا ہوں تو سارے رل کے شاید رو لینا کہنے لگی اماں وہ جڑی چھوٹی قیدن ہے نا او دا کسے پیو قتل کر چھڑے دوسرا ہو سکے اماں دے منہ دے کسے مارے ہیں تیسری گل کہنے لگی اماں دے کان پھٹے نے تے پٹی کوئی نہیں چوتھی گل ہو سکے اماں آخری گل لے اے دی معافی دے ہوگے ازادار شیخو پورے دے پرانے نے تے صدا تے عظام تے ماتمی بیٹھے ہو 3 گلاں بھی بڑیاں اکھیاں نے کہ وہ دا کسے پیو قتل کیتے انہوں کسے ہاں آنکھو منہ تے مارے تیسرا وہ دے کان زخمی نے تے پٹی کوئی نہیں ہوئی چوتھی گل اوکھی ہے کہنے لگی اماں وہ چھوٹی قیدن کول بدلن والے کپڑے کوئی کیوں ہو سکتا کرتا وہ دے گال جڑا وہ سڑے ہے تے جے بدلن والے کپڑے ہوندے تو بدل نہیں دینا اماں میرا دل کردا ہے وہ پیاسی ہے میں انہوں پانی دیاں وہ بھوکی ہے میں انہوں روٹی دیاں تے اماں اگر بڑی عجیب گل ہے کہنے لگی میرا پیو امیر ہے انہیں میرے کنے کپڑے بنا کے رکھے نے اماں میرے انے کپڑے نے مینوں میرا ابا اور بنا دے گا جڑے میرے کپڑے پہنے تہاڈی آئے بھی نہیں آئی میرے کپڑے اس قیدن نو دے چھڑ ساڑے تے اللہ راضی ہوئے گا بیٹی نو پانی دا پیالہ پھڑایا ہے چوڑی چ کھجوراں تے کچھ روٹیاں رکھیاں نے کچھ وچ کپڑے تی دے رکھے نے جدو چھت تے آئی ہے نا جتھے تسی بیٹھے ہو نا کبلا باج تسی بیٹھے ہو ایتھے سی بنیرا اوتھے سی اونٹ اے بی بی ایتھے رکی تے میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہنے لگی ذرا رک جائے تھے اوتھے رک کے اس اپنی چادر جڑی وال تے گئی دے کجے سن پردہ دار بی بی سی اے چادر پھڑ کے تھوڑی جی اسے ایتھے کی تھی تے ایتھے رک کے دوروں ندا دیتی آواز دیتی کہنے لگی قیدن بی بی میں اگے نہیں ہونا میں پردہ دار ہوں آج بازار اچ بڑا شور ہے غیر محرم پہ پھر دینے میں ہونا نہیں سی میری بیٹی مینوں میری مرشد آباد رہے مرشد زادی دا واسطہ نہ دین دی بی بی نے والاں دے وچوں آواز دے کیا او کڈی عزت والی ہے تیری مرشد زادی جدا واسطہ تو برداشت ہی نہیں کر سکی ذرا نا تے دس اپنی مرشد زادی دا تھلے منہ کر کے کہنے لگی اس آوارہ ماحول جو دا نا نہیں لینا چاہے بی بی فرمایا اللہ تیری مرشد زادی تے تیرے تے اپنا رحم و کرم نازل کرتا رہے ہاں ایک گل دس آئی کیوں ہے ہو سکیا پانی ہے بیٹی نو پیال ہے اے روٹیاں نے آپ کھا لے اے کھجوراں نے کافلے چ ونڈ لے اکو گل ہے جی آج بی بی دا جملہ ایڈا اچھی بی بی ویر دی لاش تے بھی نہیں سی روئی جڈا بی بی قبلہ اتھے درد نہ روئی ہے بی بی آگے تیری چوڑی چکی ہے کہنے لگی میری تی بیہ گئی ہے تیری تی دا کڑتا کوئی نہیں جڑا اس پائے ہے وہ سڑے آئے دے کپڑے بدل لو تو سب پتہ کچھو تک سفر کرنا ہے تی دے کپڑے بدلنا ہے اردی کو آنتر ٹکر مار کے بی بی فرمایا صدقہ تو حرام ہونا رہا آکو بیان
رسول دی اولاد حرام ہے ماننتی ایک واری بول تو کون ہے روگے بی بی فرمایا ام حبیبہ میں زینب اجڑ گیا ہی میرا بطول دار لٹیاں گئیاں نہیں تیئے زب شاہ ذکر مسائل جناب صدر وسیمہ بلوچ شبیز و جناب برہم کرائیں گے 11 شعبان بعد نماز مغرب ہے امام بارگاہ قسم کو کھوکھو ٹاؤن میں جشن علی اکبر ہوگا سید خیر عباس نبی صاحب سید نظر شنازی